بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے میری استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں تو مہربانی ہوگی۔ 13 دسمبر لاہور میں جلسے کا بہت چرچا چل رہا ہے اور بڑی شور اور بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کل ریلیاں وغیرہ نکالی ہیں مریم نواز شریف نے پورے لاہور میں، اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ 13 دسمبر کو آر یا پار، یعنی واٹ ڈز دیٹ مین کہ آر یا پار، تو کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ان کے پلان ہیں۔ اور ویسے بھی ان کی جو گفتگو ہے جارحانہ گفتگو ہے، تمام اداروں پر ان کا گولہ باری شروع کی ہوئی ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان پہ ایکشن لیا جائے، اور کوئی گڑبڑ وہ چاہتے ہیں تاکہ اس کو جواز بنایا جائے، کیونکہ ویسے ہی انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ناکام ہو رہے ہیں۔ کل جیو چینل پر بھی برس پڑی وہ، اور جیو چینل پر جو کبھی ان کا بہت ہی جیو پر بھی وہ کل برس پڑی کہ جیو ہمارے خلاف لکھ رہا ہے، اور ان کے سربراہ جو ہے میر خلیل الرحمان صاحب، وہ بھی یعنی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ آج یہ ہو رہا، پہلے یہ کہا جاتا تھا جب میر خلیل الرحمان صاحب کو پکڑا تھا کہ پہلے یہ کہ جی ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جیو پہ بڑا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اور صحافت کو دبایا جا رہا ہے اور حق کی آواز کو بلند نہیں کیا جا رہا ہے، اور آج اسی کے خلاف بھی وہ بولی ہیں، اور چینلز کے خلاف بھی، اور بھی یعنی ان کے خلاف، یا ان کی اگر کوئی بات، ان کی کوئی سازشیں، ان کی لوٹ مار، ان کی منی لانڈرنگ، وہ کوئی بیان کر دے تو سمجھ لیں کہ ان کے خلاف وہ ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ بھئی آدمی جو انہوں نے 35 سال میں کیا ہے، اور ایک ڈائنیسٹی اور اپنا ایک وہاں پر سلطنت قائم کر لی، کہ جس میں پولیس بھی، ادارے بھی، اور یہاں تک کہ نیب کے اندر بھی انہوں نے بھرتیاں کر کے، آج تک جو یہ ڈیلے ہو رہے ہیں نیب کیسز، وہ ان کی بھرتیاں ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے اس میں جا کر پیروی نہیں کرتے۔ تو کل ان کے پر ریلی میں جو ہے کسی نے چھڑی بھی پھینکی ان کی طرف۔ بہرحال یہ نازیبا حرکت ہے، ہم اس کو کسی طریقے سے بھی اچھا نہیں سمجھتے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت میں حق ہے کہ اپنی آواز، اپنی رائے، اپنا بیان، لیکن وہ حق یہ نہیں ہے کہ ملک دشمنی میں ہو، دھونس دھمکی میں ہو، اور صرف اپنے مفادات کو بچانے کے لیے ہو، تو وہ جمہوریت نہیں ہے۔ اب دھمکیاں دے رہی ہیں یہ مسلسل، اور استعفے مانگ رہی ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایس سے، اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے انہیں کہ اگر انہوں نے استعفیٰ کسی نے نہیں دیا تو اس کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ بھئی یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جو آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جس پر بڑے قائدین جو ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑے خفا بھی ہیں، اور ان کو ریزرویشن بھی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی زبان کو روکو، اداروں سے ٹکراؤ، دھمکیاں، یہاں تک کہ عدالت تک کو انہوں نے کل چیف جسٹسز کے لیے انہوں نے بڑے کلمات ادا کیے ہیں۔ زرداری صاحب بھی ناراض ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی یہ اکیلی، جبکہ پی ڈی ایم پہ 11 جماعتیں ہیں، تو وہاں جو فیصلہ ہو، جو متفقہ رائے ہو، جو وہاں پاس کیا جائے کہ کس طرح سے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بعد وہ بیانیہ دیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ اپنا ہی بیانیہ لے کے چل رہی ہیں اور دھمکا رہی ہیں۔ شہباز شریف نے بھی جیل سے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ بھائی آپ اس حد تک نہ جائیں کہ کل کو واپسی کا وہ راستہ نہ رہے، ریاستی اداروں سے ٹکرائیں نہیں، لیکن یہ اپنی
روش پہ چل رہی ہیں. لیکن آج 8 تاریخ کو اب اجلاس ہو رہا ہے وہاں، اس کے بعد ان کے رویے میں کیا کمی آتی ہے یا کیا ہوتا ہے. دوسرے فنڈنگ کی ان کو کافی کمی یعنی کہ وہاں محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ فنڈ لوگوں میں بانٹنا بھی ہے، ان کو لانے کے لیے بھی، یہ ساری چیزیں تو پاکستان میں جاری ہیں. تو جو ان کے جن کو انہوں نے نوازا ہے اپنے دور میں، ابھی ان کے جو سیف الملوک صاحب ہیں مافیا کے، یعنی کہ وہ وہاں پر بنے ہوئے ہیں، 80 کینال زمین انتھرائز ان سے ابھی باج گزار اتوار کو کرائی گئی ہے، جو کہ ملینز آف روپیز کی ہے. اس کے علاوہ رانا مبشر صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے وہ ہیں، انہوں نے فنڈنگ کی ہے. یعنی یہ اخبار میں چھپ چکی ہے بات. آپ اگر یہ کہیں کہ ہم کہاں سے یہ باتیں لا رہے ہیں، کہ سیف الملوک صاحب نے 20 لاکھ روپے، اور فیصل کھوکھر صاحب ہیں انہوں نے 30 لاکھ روپے، عمران شاہ صاحب ہیں انہوں نے 10 لاکھ روپے، رانا مبشر صاحب نے 5 لاکھ روپے، چودھری جمیل صاحب 15 لاکھ روپے، چودھری رمضان صاحب انہوں نے 5 لاکھ روپے، اور اسی طریقے سے جو تجارتی شخصیات ہیں، یعنی جن کو انہوں نے بھرا ہے، جن کو انہوں نے آشیرواد اپنی دی ہے، وہی یہ ساری فنڈنگ کر رہے ہیں. تو اہم تجارتی شخصیات بھی اس کے اندر فنڈنگ کر رہی ہیں. دوسرے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور پاکستان کے عوام کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں تک جا رہی ہیں. فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، فارمر چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف کھوسہ صاحب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اس وقت جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی سوچ لیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کہاں تک جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جہاں اداروں میں کیا ہر جگہ انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کیے ہوئے تھے، اور یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کی سلطنت ختم ہوگی. تو سوائے تڑیوں کے، سوائے اداروں کے، جمہوریت کہاں ہے یہاں؟ بھائی آپ نے منی لانڈری کی ہے، کورٹ کے اندر وہ دے. آپ آرمی چیف کو، اور آرمی کو، DGI کو، چیف جسٹسز تک کو، تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے قواس ہو، ٹکراؤ ہو، ان پہ کوئی ایکشن ہو، کوئی 2 4 6 10 لاشیں گریں، جیسے انہوں نے منہاج القرآن کے یہ قاتل ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ سیاست اپنی لے کے چلیں. آج عمران صاحب نے نیوز اخبارات کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ PDM کے جلسے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ پر کیا پریشر ہے، تو انہوں نے کہا بھئی کہ PDM سے زیادہ میں پر امید ہوں، میں دھرنوں کا بادشاہ ہوں، اور NRO کیونکہ ان کو نہیں مل رہا، اگر آج میں انہیں NRO دے دوں تو یہ میرے دوست بن جائیں گے، اور NRO اگر میں انہیں دوں گا تو یہ ملک سے غداری ہوگی. اور جیسا کہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کئی بار کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا تو میں حکومت چھوڑ دوں گا لیکن NRO نہیں دوں گا. اس ٹائپ کے لیڈر جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور ان کو یعنی کہ سراہا جانا چاہیے. یعنی کرپشن پہ تمہارے خلاف وہ ہو رہے ہیں نا جسے آپ سیاسی رنگ دے رہے ہیں، پھر دھرنے ہو رہے ہیں، پھر لانگ مارچ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ عوام کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جلسوں میں یا یہ میٹنگیں ہو رہی ہیں یا آج بھی ہو رہی ہے کانفرنس میں، عوام کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی، یا ان کے لیے کوئی تجاویز دیں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں. گورنمنٹ پہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بھئی مہنگائی ہے، عوام کا خیال کریں، وہ کریں. اس سلسلے میں ان کے کافی لوگ بھی یعنی کہ نالا نظر آتے ہیں. جیسے کہ میں تھوڑا سا بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب یعنی کہ ان کا ایک پروگرام میں انہوں نے کہا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ نواز شریف کی ہر غلط صحیح بات کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی کہ نواز شریف کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، ان کی آئیڈیالوجی کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اور اس لیول کی آئیڈیالوجی کسی کے پاس نہیں ہے.
پھر لیکن ان سے جب بچوں کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں ان کا کسی کا بھی دفاع نہیں کروں گا، وہ چاہے حسن نواز ہوں، حسین نواز ہوں، مریم نواز ہوں، میں ان کا ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھئی حسین نواز 23 پینٹ ہاؤس تو ان کے لندن میں ہی ہے کہ ہم کیا کیا وہ کریں۔ دوسرا فلیٹس جہاں تک ہے کہ اس میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے بھئی، کئی دہائیوں سے یہ اس کے اندر رہ رہے ہیں، دنیا کو پتہ ہے۔ تو بس یہ زور وہی لگ رہا ہے کہ بھئی دھرنے اور ان کے وہ کیا جائے۔ تھوڑی سمے اور آپ کا وقت لوں گا کہ وزیر داخلہ نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ یہ جو عسکری ونگ سیاستدان پارٹیوں نے بنا لیے ہیں، ان ونگ کو جو ہے ختم کیا جائے، غیر مسلح کیا جائے، کیونکہ JUI کے بھی آپ کو پتہ ہے وہ جن سے سلامی لی جا رہی ہے، اور پچھلے دھرنے میں آپ نے دیکھا ہوگا پوری فوج خاکی اس کے اندر تھی۔ تو یہ جو عسکری ونگ بنائے گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ فوج جیسا یونیفارم ان کو ایک طریقے سے ان کو دے دیا گیا ہے، رینک وہ لگا رہے ہیں، تو اس کے اوپر مولانا صاحب کو صرف تکلیف ہوئی ہے، باقی کسی کو نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن بدنیتی پر مبنی ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، یہ رضاکار ہیں۔ بھئی یہ رضاکار کیا ہیں؟ رضاکار ڈنڈے لے کر آتے ہیں، اور پارٹیز کے اندر بھی ہم دیکھا گیا ہے کہ اسلحے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ دوسرے یہ شیر جوان پارٹی جو ابھی مریم صاحب نے بنائی ہے، وہ بھی ایک عسکری ونگ ہے، جس کے حلف نامے میں یہ تحریر ہے کہ ہم ریاستی اداروں کے خلاف جو کہیں گے، یعنی جو آپ کو قیادت کہے گی وہ آپ کریں گے اور اس کے لیے ڈٹ جائیں گے۔ یہ کس طریقے کی ڈیموکریسی یہاں ہو رہی ہے؟ تو اس لیے آپ پہچانیں، دیکھیں اور آئندہ کے لیے اچھے لوگوں کو منتخب کریں جو آپ پاکستان اور آپ کی فلاح کا وہ کریں۔ عمران خان کا دیکھیے کہ عروج پہ جا رہا ہے ان کا، وہ ایکسپورٹ بھی، امپورٹ میں بھی انہوں نے کمی کی ہے، دنیا کے لیول میں بھی ہمارا ایک نام ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کا پاکستان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وزیر خارجہ کا پورٹ فولیو نواز شریف صاحب نے لیا ہوا تھا۔ اب نواز شریف نے کیا کہا ہے کہ خادم حسین رضوی کا جنازے کا جو وہاں پر جتنا رش تھا اس سے زیادہ لوگوں کو لائیں۔ یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمران خان نے جب یعنی کہ جلسہ کیا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا لاہور کے اندر، اور یہاں تو یہ 11 جماعتیں کرنے جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 8 تاریخ کو بھی ابھی ویڈیو دی جائے گی، وہاں ہو رہی ہے کانفرنس، اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں 13 دسمبر کو۔ پاکستان زندہ باد۔